اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجاری حق، فرمایا پڑوسی کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔ کیا بہترین حق ادا کرنے والی تربیت، کیا بہترین حق ادا کرنے والا ماحول رسول اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس کسی گھر میں، ایک گھر کے پاس سے سرا پایا ہدیہ کسی کے پاس تحفہ کسی گھر میں کھانے کو بھیج دیا گیا، حالانکہ حال کیا ہے اس گھر میں بھی کئی وقت سے کھانا نہیں بنا ہے، اس گھر میں بھی لوگ بھوکے پیاسے ہیں، مگر انہوں نے اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے پڑوس میں ایک ایسا گھر بھی ہے جس کے گھر میں کے رہنے والے بھی کافی عرصے سے کافی وقت گزر چکا ہے کہ وہ بھی بھوک پیاس سے برداشت کر رہے ہیں، کھانے کی کچھ چیزیں ان کو میسر نہیں آئی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ پڑوسی کا حق ہے، یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی۔ انہوں نے جو تحفہ، جو ہدیہ، جو کھانا ان کے پاس آیا تھا وہ اٹھا کر کے بازو والوں کو عطا کر دیا۔ بازو والوں نے یہ سوچا کہ ان کے میرے بازو والے سے میرے پاس کھانا آیا ہے، گویا کہ ان کے پاس ہے، زائد ہے، انہوں نے مجھے دیا ہے، اب میرے سے زیادہ حقدار بازو والے ہیں، وہ کافی وقت سے پریشان ہیں، ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا وہ بھی بھوکے ہیں، یہ سوچ کر کے انہوں نے انہیں بازو والوں کو دے دیا، پھر بازو والوں نے ان کے بازو والوں کو دے دیا، پھر بازو والوں نے پھر ان کے بازو والوں کو دے دیا، حالانکہ پورا محلہ بھوک اور پیاس کی حالت میں وقت گزار رہا ہے، پریشانی سے وقت گزر رہا ہے، مگر ایک دوسرے کا خیال کرنے کا مادہ دیکھیے، کیسا ماحول رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، کیسی سنتوں بھرا طریقہ انہیں عطا فرمایا تھا۔ آخر کار وہ کھانا گھومتا گھومتا اسی پہلے شخص کے پاس پہنچ گیا جس نے بازو پڑوس میں دینا جس نے شروع فرمایا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میری قسمت کا ہے، جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے یہ مجھ تک ہی پہنچ گیا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو جمع کر کے اس کو کھا لیتا ہے۔ یہاں سمجھنے کی کیا بات ہے، جو ہمارا ہوتا ہے ہمیں کسی کو دے دینے سے ہمارے میں ملنے والے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، جو ہمارا نہیں ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر کے بھی وہ ہمارا نہیں ہوتا ہے، جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیں نہ مل کر کے بھی ہمارا ہو جاتا ہے، ہمیں وہ حصہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ صحابہ کا وہ طریقہ کیا بتا رہا ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسی کا خیال کرنا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، پڑوسیوں سے سیدھے منہ بات کرنا ہمیں گوارا نہیں ہے، پڑوسیوں سے جھگڑا، ہمارا ماحول یہ ہمارا امتیاز شان بنی ہوئی ہے، جتنا زیادہ پڑوسیوں سے جھگڑا کرنے والے ہوں گے اتنا زیادہ محلے میں چین سے ان کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع نصیب ہو جائے گا۔ افسوس کی بات ہے یہ ہمارے منہ کی بدزبانی ہے کہ جتنا ہم جھگڑا کرتے اتنا لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں، دب رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہم خدا کے قہر و غضب کے حقدار خود کو بنا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے خود کو دور کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ شخص ہے، وہ پڑوسی ہے جس کے پڑوسی جس سے خوش ہو جاتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ جس کا اچھا سلوک ہے وہ پڑوسی بہترین پڑوسی ہے۔ آج ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار سے خود کو دور کر سنوارنے کے بجائے برے اخلاق و کردار میں اپنے آپ کو بساتے چلے جا رہے ہیں، سنتوں بھرے طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ بہترین زندگی جو انہیں یہ تربیت ملی ہے تو کہاں سے ملی ہے، جبکہ وہ ماحول وہی عرب کے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ وہی عرب کے لوگ ہیں چھیننا چھاننا جن کا طریقہ بنا ہوا تھا، ظلم و زیادتی جن کا طریقہ بنا ہوا تھا۔ جب انہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لے لی، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اخلاق کی ایسی بلندی پر انہیں فائز کر دیا گیا کہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے انہیں ایک مشعل راہ بنا دیا گیا، ایک نشان ہدایت بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس صحابی کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ رسول اللہ نے فرمایا آخر ہم کس چیز کو اپنی زندگی کا معیار بنا رہے ہیں، ہمارے آئیڈیل کون ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت و صحابہ کرام ہی ہمارے زندگی کے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، اور ان کے حقیقی آئیڈیل کون ہیں؟ رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ کتاب و سنت کی روشنی میں تلاش کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کے فرمان اور قرآن کے فرمان کی روشنی میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے، مگر ہم نے اپنی خواہشوں کو اپنی زندگی کے لیے خواہشوں کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنا لیا ہے، خواہشوں ہی کو ہم نے فیصلہ کرنے والا حکم بنا لیا ہے۔ ہمیں اچھا ہے غلط ہے وہ ہماری خواہش میں جو چیز اچھی ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم جسے برا سمجھے وہ برا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ہمیں سوچ یہ بنانی ہے خدا و رسول کی بارگاہ میں جو اچھا وہ ہمارے لیے اچھا ہے، خدا و رسول کی بارگاہ میں جو صحیح وہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا، اے لوگوں بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ تم ان چیزوں کو پسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری وہ چیزیں ہیں جسے تم پسند نہیں کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اچھے اور
بولے صحیح و غلط کی ہمیں تمیز نہیں ہے، ہمارا پیدا کرنے والا خالق ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا ہمارے لیے کیا صحیح نہیں ہے، کیا صحیح ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہمارا رب بہتر جانتا ہے۔ وہ سارے قانون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا، اس کی تشریح میں، اس کی تفصیل میں رسول اللہ کے فرامین کو جاری فرما دیا، رسول اللہ کے زبان مبارک سے احکام کو ہم پر جاری و لازم فرما دیا۔ اب ہمیں اس پر پیروی کر کے ہی نجات کو پانا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنے اخلاق و کردار کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بہتری کی